مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگلی ملاقات کب ہے مذاکراتی ٹیم کی، کیونکہ آپ لوگوں نے خود یہ ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ 31 جنوری کٹ آف ڈیٹ ہے، تب تک معاملات سلجھ جانے چاہیے۔ منڈے والے دن موسٹ پروبیبلی ہم امید کر رہے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، اور یہ طے پایا تھا کہ جس دن ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی اس سے نیکسٹ ڈے یا ایک دن کے گیپ کے بعد کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ چلے۔ سعدزاد صاحب، ٹیوزڈے یا وینسڈے کو ملاقات کے امکانات قوی ہیں؟ Is that what you're saying؟ جی آئی ایم ازیومنگ کہ منڈے ٹیوزڈے کو، جی انشاءاللہ۔ اوکے، اچھا سعدزاد صاحب، ایٹ دی اینڈ مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ توقع کیا ہے ان مذاکرات سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کو، آپ کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، ان کو چھوڑ دے گی؟ چھوڑنا چاہیے جی، مجھے تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کیوں نہ چھوڑے، اور ہم حکومت سے چھڑوا نہیں رہے جی۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اٹس ناٹ اے ڈیل، اور نہ ہی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے کہ آپ پرچے ختم کر دیں۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کارکنان جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں، بیل ہونا ان کا آئینی قانونی حق ہے۔ پروسیکیوشن ان کی بیل کے اندر، ان کی ضمانت کے اندر جان بوجھ کے روڑے اٹکا رہی ہے، صرف پروسیکیوشن روڑے نہ اٹکائے۔ اسی طریقے سے خان صاحب کو جب تمام کیسوں میں ضمانت مل چکی تھی اور ایک ماہ پہلے وہ رہا ہونے والے تھے، تو پھر ایک کونے خدرے سے ایک FIR نکال کے اس میں پہلے ریمانڈ اور جوڈیشل کر دیا گیا۔ تو ہم عدالتی ریلیف کی ہی آئینی قانونی طریقے سے بات کر رہے ہیں، ہم حکومت سے اپنے قیدیوں کے چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے۔ اوکے، ابھی منڈے کو ایک اور اہم فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈز والا، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کیا توقع رکھتی ہے؟ کیا ہوگا؟ جو ابھی تک فیصلے آئے ہیں، جس طرح سائفر کا آیا، جو باقی آئے، اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ سزا دیں گے جی۔ اور خان صاحب خود بھی یہ کہہ رہے تھے جب ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی کہ جس طریقے سے پروسیڈنگز چلائی گئی ہیں، جس طریقے سے انہیں مکمل کیا گیا ہے، رات کے 9 بجے تک اڈیالہ جیل میں وہ پروسیڈنگ چلتی رہی، اور اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور لائٹ چلی گئی تو پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ پھر جو محفوظ شدہ فیصلہ تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا کہ وہ آج تک سنایا نہیں جا سکا۔ بٹ ہم یہی، اگر تو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا تو there is nothing in that case, honestly speaking۔ تو سعدزاد صاحب، اگر جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہوتا ہے تو پھر مذاکرات کہاں کھڑے ہوں گے؟ مذاکرات سے رویوں میں شاید دوبارہ تلخی بڑھے گی، اس کے اوپر اس کے اثرات ضرور آئیں گے، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے، آپ 31 جنوری تک ان مذاکرات کو فائنلائز کریں گے، دس وے اور دیٹ وے، سو دے ول کنٹینیو جی۔ رائٹ، سعدزاد صاحب، یہ تو پولیٹیکل بات ہو گئی۔ ایک اور سوال ہے بڑا امپورٹنٹ، اور اس ٹائم کے حساب سے بڑا کروشل سوال ہے، اور وہ جو کرم میں ہو رہا ہے۔ 12 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہو گئے KPK میں، اور یہ معاملہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ابھی سے سٹارٹ ہوا ہو، یہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے۔ should have been resolved۔ آج کل رات کو پھر DC کرم کے اوپر اٹیک کیا گیا، وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کچھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ یہ معاملہ کب ریزالو ہوگا؟ آپ بھی ساتھ ہیں، علامہ ناصر عباس صاحب بھی ساتھ ہیں PTI کے، PTI کی اپنی حکومت ہے KPK کے اندر۔ What is going on؟ دیکھیں جی، یہ معاملہ ہے آج سے کم و بیش 40 سال قبل کا، جب پاکستان کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا گیا تھا۔ کرم اس وقت سے جل رہا ہے، ہمیشہ سیکٹیرین وائلنس وہاں پہ ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی وہاں پر تنازع ہمیشہ زمین کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ہوتا ہے، اور اسے سیکٹیرین رنگ دے دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی میں خود گیا، تمام تر سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود راجہ ناصر عباس صاحب گئے، شہریار افریدی صاحب گئے، یوسف خان صاحب، ہمارا ایک پورا ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پر پہنچا، اور نسیم شاہ صاحب بھی اس کے تھے، وہاں کے مقامی MNA جو MWM کے ہیں وہ بھی اس کے اندر تھے، اور ہم ہر دو فریقین کے پاس گئے۔ وہ دونوں اس معاملے پر بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر تھے کہ اٹس ناٹ اے سیکٹیرین ایشو۔ یعنی جب ہم پارا چنار میں اہل تشیع کے پاس پہنچے تو اہل سنت ہمارے ساتھ گئے، اور جب ہم وہاں سے اہل سنت کے پاس گئے تو اہل تشیع ہمارے ساتھ گئے۔ دونوں سائیڈز نے ایک دوسرے کو وارملی ریسیو کیا، اور انہوں نے جو کلپریٹس تھے، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کے ہیٹ مٹیریل کے اپلوڈ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ریز ہوا تھا، دونوں پارٹیز نے ان لوگوں کو، وہ 3-4 لوگ ہیں صرف، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اب یہ 3-4 لوگ کیوں نہیں پکڑے گئے، یہ کویسچن مارک ہے۔ دوسرا، کرم کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 سائڈز سے افغانستان کے اندر ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ٹچ کر رہا ہے، وہ پریکٹیکلی تینوں سائڈ سے افغانستان کے اندر ہے۔ اس کا ٹچ والا ایک ایریا جو بارڈر ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتا ہے TTP کے معاملات، وہاں پر آپ کو پتا ہے گزشتہ ٹائم پہ طالبان کے معاملات، سو اٹس اے لانگ گوئنگ سچویشن دیر۔ تھینک یو ویری مچ سعدزاد صاحب۔